From the center of all businesses, where money, technology, and entrepreneurship collide, from Karachi and beyond, this is Telco and Tech Show with Muzammil Attar. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुज़म्मिल अतर है और मैं बिजनेस हेड हूँ मुलर एंड फिप्स आईटी और डेटा डिवीजन का। हमने पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के आईटी रीसेलर से ये वादा किया था कि पाकिस्तान की आईटी की जो जाइंट्स हैं, आईटी के जो जाइंट्स हैं और इनकी जो बड़ी शख्सियात हैं, उनसे हम ऐसे दिलचस्प सवाल जवाब के सेशंस रखेंगे जिससे इनकी ना सिर्फ रहनुमाई होगी बल्कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है इसका भी तयन हो सकेगा। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री के अंदर फ्रॉम डे वन इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है कि बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ ये एसोसिएट रहे और इनके साथ इन्होंने कंट्री हेड की पोजीशंस के ऊपर काम की, मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ जिसमें इंटेल, एचपी और करंटली ये डेल टेक्नोलॉजीज के पाकिस्तान के कंट्री हेड हैं। तो मैं तारुफ कराऊंगा आपका नवीद सिराज साहब से, जो एक पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री की जानी पहचानी, ना सिर्फ जानी पहचानी बल्कि मानी हुई शख्सियत है। नवीद सिराज साहब। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। हमारा जो कोलैबोरेशन रहा है मुलर फिप्स से, उसको अब 5 साल होने को आए हैं और आपके साथ जो हमारा सफ़र रहा है उसमें हमने हमेशा इस बारे में बात की है कि पाकिस्तान क्योंकि तरक्की पजीर मुल्क है, इसमें बेसिक एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उस बेसिक एजुकेशन को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं और जो सॉल्यूशंस हैं उसके ज़रिए हम अपने मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर सकते हैं। हमारा एक बहुत वसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिसका एक आप बहुत ही क्रेडिबल हिस्सा हैं। तो आपके इन अल्फाज का बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ममनून हूँ कि आपने इस बात को ज़रूरी समझा कि हम अपनी आवाम, अपने आईटी मार्केट, अपने चैनल पार्टनर्स एंड द वाइडर इकोसिस्टम गेट्स टू नो व्हाट आर दी प्रायोरिटीज़ विद रिगार्ड्स टू द कंट्री। हम किस तरह सोच रहे हैं, हम एक कंपनी के एम्प्लॉई होने के साथ साथ एक मुल्क के रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते से वो क्या मुख्तलिफ अवामिल हैं जिनमें हम मदद दे सकते हैं, उनको हम उन अवामिल की हम हिम्मत अफजाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत लंबा सफ़र है। there's loads to be done, but as I indicated earlier, Pakistan is an emerging market and a resilient one with 220 million population and the youth dividend that we have, so many young people adopting information technology. तो हमारी जो यूथ है वो मैं समझता हूँ कि हमारा फ्यूचर है और उस यूथ को की सही तरह से तरबियत और उसकी जो उनमें सेंस ऑफ इनोवेशन के बारे में जो एक उनको अवेयर करना, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़। टेक्नोलॉजी उनके लिए कई रास्ते खोल सकती है विद रिगार्ड्स टू हाउ दे कैन ब्लॉसम इन देयर करियर एंड आल्सो एज इंडिविजुअल्स एंड सिटीजंस ऑफ द कंट्री। बहुत शुक्रिया सर। इससे पहले कि हम सवाल जवाब की तरफ बढ़ें, मैं एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगा। पिछले 2 साल के अरसे के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर पेंडेमिक आया, डेल टेक्नोलॉजीज़ ने पाकिस्तान में मुलर एंड फिप्स के साथ मिलकर बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि मुख्तलिफ CSR एक्टिविटीज़ आपके हमें नज़र आई, बड़ी बड़ी NGOs के साथ, सैलानी के साथ, नेशनल स्किल यूनिवर्सिटीज़ के साथ, JDC के साथ, एडी फाउंडेशन के साथ, आपने इनके पूरे एडी एम्बुलेंस सेंटर के पूरे सिस्टम को रिवैम्प किया। आपने सैलानी के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसके अंदर इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो डिजर्विंग बच्चे थे आईटी की एजुकेशन हासिल करने वाले, उनको आपने इंस्टॉलमेंट के ऊपर मुलर एंड फिप्स के थ्रू लैपटॉप दिलवाए। से JDC के साथ आपने एक फ्री आईटी लैब कराची के अंदर कायम की। तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स ये करने का ख्याल किस तरीके से आया डेल को पाकिस्तान में? देखिए, मैंने जो इससे पहले बात की थी ना कि हमारा एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि
میولر اینڈ فپس جیسے پارٹنرز ہمارے چینل کا ایک نمایاں ڈسٹریبیوٹر آپ ہیں، اور یہ سارے وہ پروجیکٹس ہیں جس میں آپ تھوڑا سا انکساری سے کام لے رہے ہیں، لیکن اس میں آپ کا بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے، نہ صرف آپ کا پرسنل کنٹریبیوشن ہے بلکہ آپ کی مینجمنٹ کا بھی۔ میں جانتا ہوں کہ کامران نشاط صاحب اور عبدالواحد صاحب کی رہنمائی کے ساتھ اور ان کی سرپرستی کے ساتھ ہم نے عوام میں وہ جو طبقات ہیں جہاں افورڈیبلٹی نہیں ہے ڈیوائسز کی، یا جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کوئی بروئے کار لا کر ہم کس طرح بہتر سوسائٹی کو سرو کر سکتے ہیں، تو چاہے وہ کووڈ کے دنوں میں جو لوگوں کی ضروریات تھیں ان کو پورا کرنا ہو، یا ان کی ایجوکیشن لیولز کو امپروو کرنا ہو، یا ان میں آئی ٹی کوڈنگ ایک جس طرح بہت ہی ایک ایمرجنگ ایک ٹرینڈ ہے اب ہم خاص طور پہ ہماری یوتھ میں، تو اس میں آپ کا بہت کنٹریبیوشن ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے نہ صرف ہمارے کچھ آئیڈیاز کو اپنایا، ان کو اپنا سمجھ کر ان کو ایگزیکیوٹ کیا، بلکہ ہماری توقعات سے کہیں بڑھ کر آپ نے اپنے پرسنل ٹائم کو اس میں اپنا ٹائم دیا، اپنی ایفرٹ دی، اپنے ریسورسز لگائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ صرف ہمارے بڑے شہروں تک محدود نہیں ہے، جن این جی اوز کا ذکر آپ نے کیا وہ ہماری پورے ملک میں بہت ہی ایک اچھا کام کر رہے ہیں سارے یہ این جی اوز، تو ہمارے لیے ایک یہ اعزاز کی بات ہے کہ آپ جیسے پارٹنرز ابھی تک ان کی جو نظر ہے، ان کی جو اسٹریٹجک تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے وسائل کو اپنے سی ایس آر انیشیٹوز میں ایک اسٹریٹجی کے طور پہ لے کر چلیں، تاکہ ہمارے عام عوام تک وہ جو ان کے بینیفٹس ہیں وہ پہنچ سکیں۔ سر اس اپریسیشن کا بہت بہت شکریہ آپ کا، ڈیفینیٹلی آپ کی رہنمائی اور ایک بہت بڑی چیز جو اینوتھائی نے آئی ٹی آکسیجن کے نام سے شروع کی تھی کووڈ کے دنوں میں، اس نے ہمیں یہ سارا آئیڈیا دیا، اور پھر آپ کی رہنمائی، آپ کی سپورٹ اور آپ کے جو ڈیفینیٹلی فائنینشیل ہیلپ تھی اس کی وجہ سے ہم نے اس کو کنٹینیو کرنے کے قابل ہوئے۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ آئی ٹی کا جب ذکر آتا ہے تو پاکستان کے لوگ آئی ٹی کو سمجھتے ہیں سافٹ ویئر۔ جب بھی آئی ٹی کا ذکر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں سافٹ ویئر، جبکہ اس سافٹ ویئر کو چلانے کے لیے جو بیک بون ہوتی ہے، جس کے اوپر یہ سافٹ ویئر لکھا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے یہ سافٹ ویئر اپلوڈ ہوتا ہے، جہاں پر یہ سافٹ ویئر سیو ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری ہارڈ ویئر ہے۔ اس ہارڈ ویئر کی جو پلاننگ ہے اور اس کی جو ٹیکنالوجی ہے، اس کے بغیر کوئی بھی سافٹ ویئر دنیا کے اندر کامیابی کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ لوگوں کا ایک یہ سوال ہے کہ ابھی جو گورنمنٹ نے نئے ٹیکسز امپلیمنٹ کیے ہیں، خاص طور پہ جی ایس ٹی پرسنل کمپیوٹنگ کے اوپر، اس کے کیا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں کیا پلان ہے ڈیل ٹیکنالوجیز کا کہ گورنمنٹ کے ساتھ اس میٹر کو کس لیول کے اوپر اٹھانا چاہیے؟ دیکھیں، کسی بھی ترقی پذیر ملک میں جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کا ایک بہت بڑا ایک رول بنتا ہے ریونیو کلیکشن کا، انکم کو جنریٹ کرنا، اور یہ ہمیشہ سے ایک ہمارے ملک میں ڈیبیٹ رہی ہے کہ مزید کس طرح ریونیو کو بڑھایا جائے۔ اس بات کو اکنالج کرتے ہوئے ہم کچھ ایسے انڈسٹری کے سیگمنٹس ہیں جس کو ابھی پنپنے میں ٹائم لگے گا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی از ان دا نیسنٹ اسٹیجز، اور یہ انفارچونیٹ ہے کہ پچھلے 15-20 سال سے اس کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی گروتھ اس طرح نہیں ہوئی ہمارے ملک میں جس طرح ہمارے پڑوسی ممالک میں ہوئی ہے۔ اور ہمارے پڑوسی ممالک نے کیا کیا؟ ہمارے پڑوسی ممالک نے بیسک ایجوکیشن پہ توجہ دی، اور آئی ٹی کی پروڈکٹس کی افورڈیبلٹی کے بارے میں بہت سیریسلی ایک سنجیدہ انہوں نے اسٹیپس لیے۔ اب وہ کیا اسٹیپس ہو سکتے ہیں؟ 2004-2005 سے جو ہماری جو پرسنل ڈیوائسز ہیں، جو ہم کمپیوٹرز استعمال کرتے ہیں، جو بیسک آپ کا ایک ٹول ہے لرننگ کا، کام کرنے کا، اس پہ ایگزیمپشن تھی جی ایس ٹی کی۔ اس سے ہوا یہ کہ افورڈیبلٹی جو ہے، ہمارے جو متوسط انکم، جو ہماری جو قوت خرید جو ہے ہماری مڈل انکم کی، اس کو دیکھتے ہوئے وہ ایگزیمپشن جو جی ایس ٹی کی تھی وہ ہمیں کافی ہیلپ کر رہی ہے۔
اور جس طرح آپ کی کمپنی اور ڈیل ٹیکنالوجیز بہت ہی سیریس ہے ڈاکیومنٹیشن کے بارے میں، تو جی ایس ٹی کے ایگزیمپشن کو لے کر اور ڈاکیومنٹیشن کے فوکس کو لے کر ہمارے جو پاسٹ میں ہمارے جتنا بھی ہماری یہ کوششیں رہی ہیں اس میں ہم کامیاب رہے ہیں. لیکن جی ایس ٹی کے امپوزیشن سے ہوتا کیا ہے کہ انفلیشنری جو افراط زر جسے کہتے ہیں کہ آپ کی انفلیشن بڑھتی ہے قوت خرید. اور اس کو کس طرح بیان کیا جائے گا کہ پچھلے سال اگر 50,000 روپے میں اگر آپ ایک ڈیوائس فلی افورڈ کر سکتے ہیں تو اب شاید اسی پروڈکٹ کو 80-90 ہزار میں اب آپ لیں گے تو آپ کی وہ قوت خرید آپ کی انکم کے کمپیریزن میں کم ہو گئی. تو اس کا ایک یہ بہت ہی ایک اہم مسئلہ ہے ہمارے ملک میں. ہم سمجھتے ہیں ڈیل ٹیکنالوجیز کے پلیٹ فارم سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہماری تھاٹ پروسیس کو بھی بالکل ایک مماثلت ہے ہماری سوچ میں کہ ریونیو کلیکشن از ون آف دی پرائمری آبجیکٹو آف اینی گورنمنٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو انڈسٹری ہے اس کا جو کرنٹ اسٹیج ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم لفٹ آف کی اسٹیج میں ہیں، کیا ہم میڈیم اسٹیج میں ہیں، یا ہم میچور اسٹیج میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ابتدائی مراحل میں ہیں اپنے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی میچورٹی لیول میں. اور اس کے لیے یہ جی ایس ٹی کی جو ایگزیمپشن ہے میری آپ کے پلیٹ فارم سے اور ناظرین اور حاضرین کے توسط سے جہاں تک یہ میسج ہمارا جائے کہ قوت خرید ہمارے ملک میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہماری جو فیملیز ہیں، ینگ پیرنٹس ہیں، ہمارے جو یونیورسٹی کالج گوئنگ پروفیشنلز ہیں، ان کے لیے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو بیسک ٹول ہے جو ہمارا پرسنل کمپیوٹر ہے اس پہ ایگزیمپشن بہت حد تک ہمارے افورڈیبلٹی لیولز کو بہتر کر سکتی ہے. اور وہ ابھی ہمارے اس جو جنوری میں جو حکومت وقت نے ایک اسٹیپ لیا ہے ہم ان کے کمپلشنس کو سمجھتے ہیں، لیکن ہماری ان کے ساتھ اپیل ہے کہ اس کو دوبارہ نظر ثانی کریں بیکاز اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہے ہماری عوام پر.